یہ نہیں بتا سکتا، کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے امام کی جو زندگی ہے وہ معاذ اللہ غفلت میں گزری ہو، معاذ اللہ دنیا کے معاملات میں گزری ہو۔ نہ، امام احمد رضا جب دنیا میں تشریف لائے، خدا کی قسم ہے تب سے لے کر آخری ایام تک اس غیرت مند امام نے صرف ایک ہی بات دنیا والوں کو سکھائی: او دنیا والوں، او کائنات کے لوگوں، سن لو، جو نبی پاک کے عشق میں مر جاتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ قیامت تک زندہ ہو جاتا ہے۔ جی، وہ مرتا نہیں بلکہ قیامت تک بولیے زندہ ہو جاتا ہے۔ 4 سال کی عمر آپ نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا۔ کتنے سال کی؟ کتنا بچہ ہوتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، بول بھی نہیں صحیح پاتا۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع اس طرح سے دل میں اجاگر کی، علم دین پڑھتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھتے رہے۔ اب سنیے، میرے امام گزر رہے تھے، کسی نے کہا وہ دیکھو حافظ احمد رضا جا رہا ہے۔ ناظرہ پڑھا تھا لیکن حفظ نہیں کیا تھا، کسی نے کہہ دیا کہ وہ دیکھو حافظ صاحب جا رہے ہیں۔ آج ہمیں بھی لوگ حافظ کہہ دیتے ہیں، آج لوگ ہمیں بھی قاری کہہ دیتے ہیں، لیکن سنیے، آپ کی برابری کرنے والوں، آپ کے خلاف بکواس کرنے والوں، سنو، امام جا رہے تھے، کسی نے کہا کہ حافظ صاحب جا رہے ہیں، اور وہ مہینہ تھا رمضان شریف کا، آپ نماز تراویح کے لیے جا رہے تھے، مسجد سے اذان کی آواز آئی، یکم رمضان ہو، میرے امام مسجد میں جا رہے ہوں، خدا کی قسم ہے 15 منٹ ہوتے ہیں اذان کے بعد۔ کتنے منٹ بولیے؟ 15 منٹ ہوتے ہیں اذان اور نماز کے درمیان۔ میرے امام جب مسجد میں پہنچے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں حافظ تو نہیں، تو لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں، یار ایسا نہ کرے کہ آج قرآن پڑھے بھی اور لوگوں کو سنائے بھی۔ ہائے ہائے ہائے، جی یہ ہے میرا امام، یہ ہے اشاع امام احمد رضا۔ فرمایا ایسا نہ کریں کہ قرآن پڑھے بھی لوگوں کو سنائے بھی۔ باخدا میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 15 منٹ میں پہلا سپارہ اسی وقت بیٹھ کر لوگوں کو نماز تراویح میں سنا دیا۔ 30 دن ہوتے ہیں رمضان شریف کے، ان 30 دنوں میں امام احمد رضا نے قرآن پڑھا بھی، حفظ بھی کیا، اور لوگوں کو نماز تراویح میں سنا بھی دیا۔ یارو یہ چھوٹی بات نہیں، یہ سنیوں کے امام ہے۔ اور پھر دیکھیے، میں یہاں پر مزید آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی کوالٹیز اور اعلیٰ حضرت کی شخصیات جو تھی وہ کتنی اعلیٰ تھی۔ سنیے، میں تقریر کر سکتا ہوں، میں حافظ نہیں، میں بیان کر سکتا ہوں، نماز پڑھا سکتا ہوں، میں قاری نہیں۔ کچھ چیزیں مجھ میں ہیں، کچھ چیزیں مجھ میں نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ ہیں، آپ میں کچھ عادتیں اچھی ہیں، کچھ عادتیں آپ میں نہیں ہیں۔ اسی طرح ساری کائنات کے لوگ ہیں، ان میں کچھ باتیں ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ لیکن دیکھیے، یہ غیرت مند امام
جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، 25 صفر کو جس کا وصال ہے، وہ امام احمد رضا حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور پھر 120 علوم. کتنے علوم بولیے؟ 120 علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی. ریاضی ہو، انگلش ہو، اسلامیات ہو، علم الصرف ہو، علم النحو ہو، فارسی ہو، عربی ہو. میں نے پڑھا ہے 120 علوم پر مہارت حاصل تھی. امام اہل سنت کو 120 علوم پر مہارت کے باوجود بھی عاجزی اتنی ہے، عاجزی اتنی ہے، عاجزی اتنی ہے کہ سفر پر جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میری پالکی کو روکو، میری سواری کو روکو. روک دیا گیا. امام احمد رضا نیچے اترے. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ ٹھیک، دیکھیے ہم میں 2-4 باتیں آ جائیں ہم تو کسی کو مانتے ہی نہیں. آپ نے فرمایا میری پالکی کو روکو، تم میں سے سید کون ہے؟ اور دوستو سنیے، وہ سید سامنے آ کے کہنے لگا حضور مزدوروں سے ذات نہیں پوچھی جاتی، کام کروایا جاتا ہے، آپ ہم سے کام لیں. آپ نے فرمایا نہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ گیت آپ کے نانے کے گائیں، نعتیں آپ کے نانا جان کی پڑھیں، حدیث پاک آپ کے نانا جان کی پڑھے، اور پھر نسل رسول سے کام ہم کروائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. اس امام نے ہاتھ باندھ کر کہا جناب مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو پہچاننے میں غلطی کر دی. سید نے کہا حضور معاف کیا، حضور میں نے معاف کیا. امام نے فرمایا نہ حضور، اس طرح سے معافی نہیں ہوتی، بلکہ اب آپ پالکی میں بیٹھیں گے اور پالکی کوئی اور نہیں اٹھائے گا بلکہ احمد رضا اپنے کندھوں پر خود اٹھائے گا. یہ ہے عاجزی کہ آپ نے فرمایا کہ اب پالکی کو ہم خود اٹھائیں گے. اور پھر نذرانہ بھی پیش کیا اس سید کو اور کہا کہ میرے لیے دعا ضرور فرما دیجیے گا. تبھی تو آپ فرماتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ ہے میرے امام. اور پھر دیکھیں نا، میں نے پچھلے جمعے بھی کچھ باتیں عرض کی، میں جلدی سے پھر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آج جس کا ہم مرید ہو جائیں، آج جس کے ہاتھ پر کوئی بیعت کر لے، جس کو اپنا مان لیا جائے، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ دوسری بات نہیں کرنے دیتے. جی، لوگ کہتے ہیں ہمارے تذکرے کرو، ہماری باتیں کرو، ہمارا ذکر کرو، لیکن باخدا اس امام نے لوگوں کو جمع کر کے یہ نہیں کہا کہ میری تعریف کرو، میری بڑائی بیان کرو، میرے بارے میں اچھا بولو، بلکہ میرے امام نے لوگوں کو جمع کر کے صرف ایک ہی بات کہی
کہ لوگوں سارے کے سارے آمینہ کے لال پہ درود و سلام پڑھا کرو. جی آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے جمع ہو گئے ہو، حضور کے اوصاف بیان کرو، حضور کے کمالات بیان کرو، حضور کے معجزات بیان کرو. اور میں کون کون سی بات کروں اپنے امام کے بارے میں؟ خدا کی قسم ہے موضوع ہو انبیاء کرام کا تو امام احمد رضا صفحے اول میں ہے. ذرا بولیو بولیو، مہربانی فرمائیو، بولیو ذرا. موضوع ہو انبیاء اکرام کا، صفحے اول میں میرے امام ہے. موضوع ہو تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، صفحے اول میں میرے امام احمد رضا ہے. موضوع ہو صدیق اکبر کا تو صفحے اول میں امام احمد رضا. موضوع ہو مراد رسول سیدنا فاروق اعظم کا تو سب سے پہلے امام احمد رضا. موضوع ہو پیکر حیا والایمان تو سب سے پہلے غیرت مند امام سامنے آتا ہے. موضوع ہو مولا مشکل کشا شیر خدا حل عطا مالود کعبہ جان مصطفیٰ انفسنا انفسکم حضرت علی کا تو حضرت امام احمد رضا پہلے ہے. موضوع ہو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاہدہ فقیہہ محدثہ منورہ صائمہ نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدہ بی بی فاطمہ کا تو امام احمد رضا پہلے ہے. ذکر ہو امام حسن و حسین کا تو امام احمد رضا پہلے ہے. موضوع ہو بلال کا تو امام احمد رضا پہلے ہے. موضوع ہو نبی کے صحابہ کا امام احمد رضا پہلے ہے. موضوع ہو نبی پاک کے تابعین کا امام احمد رضا پہلے ہے. موضوع ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا امام احمد رضا پہلے ہے. بلکہ میں یوں کہہ دوں تو میرے امام نے کمال فرما دیا. حضور کا ذکر کیا، فرمایا لوگوں سن لو، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے. بلکہ میرے امام نے فرمایا سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. فرماتے ہیں کوئی ایک بار دیتا ہے، کوئی 2 بار دیتا ہے، کوئی 5 بار دیتا ہے، کوئی 10 بار دیتا ہے. میرے امام نے فرمایا جب تم مدینہ شریف کی طرف منہ کرو، حضور کی بارگاہ سے مانگو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرے آقا اپنی امت کے بارے میں اتنے حریص ہیں. فرماتے ہیں لوگوں سنو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فرماتے ہیں لوگوں سنو، رضا کے وہ کمال کر دیا میرے امام نے. آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، میں اس نبی کا گدا ہوں، میں اس نبی کا منگتا ہوں، میں اس نبی کا بھیکاری ہوں کہ جس نبی کے در کی خیرات اللہ کے فرشتے بھی لیتے ہیں، ملائکہ بھی لیتے ہیں، چرند بھی لیتے ہیں، پرند بھی لیتے ہیں. کائنات میں میرے امام نے ثابت کیا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے، نباتات میں ہو، حیوانات میں ہو، کوئی بھی ہو، میرے امام نے ثابت کیا ہے ہر ایک کو اگر صدقہ مل رہا ہے تو آمینہ کے لال کا صدقہ مل رہا ہے. ہر ایک کو صدقہ مل رہا ہے. بولیے نا کس کا؟
آواز نہیں آئی آپ کی؟ کس کا؟ حضور کا صدقہ مل رہا ہے، میلاد شریف کی آمد ہے، میلاد شریف آ رہا ہے۔ دعا کریں نا اللہ کریم حضور کی ولادت باسعادت کا صدقہ ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ اللہ کریم اس پاکستان کو رہتی دنیا تک آباد و شاد رکھے، اور پریشانیوں سے نجات اگر چاہتے ہو تو حضور کا میلاد سجاؤ جی۔ اگر چاہتے ہو کہ دکھ دور ہو جائیں، غم دور ہو جائیں، تو میلاد شریف کی تیاری شروع کر دو۔ حقیقت بات کہہ رہا ہوں، آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا کوئی عزیز ہو جس سے آپ کو بڑا پیار ہو، اس کا ذکر کوئی آپ کے سامنے کرے، آپ خوش ہوں گے کہ نہیں؟ بولے نا۔ کل دن گزرا ہے 7 ستمبر کا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے پارلیمنٹ میں قانون پاس کیا گیا اور بڑی شان و شوکت سے یہ دن منایا گیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور آخری نبی ہیں۔ میں ذرا بڑے ادب سے آپ کو ایک کام کی بات بتانے لگا ہوں۔ میلاد شریف پر بڑی مضبوط مہر ہے یہ، کسی کے پاس اللہ کے فضل سے اس کا جواب نہیں۔ میں پورے وصول سے کہنے لگا ہوں، آپ نے ذرا جواب دینا ہے۔ عیسائی افضل ہے یا امت محمدیہ افضل ہے؟ یار جن کو پتہ ہے وہ تو بولے نظر۔ حضور کی امت افضل ہے یا عیسائی افضل ہے؟ بولیے نا۔ حضور کی امت، یہودی افضل ہیں یا حضور کی امت؟ اب مجھے یہ بتائیں، سارے نبی شان والے، سارے نبی مقام والے، اللہ کا قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ 3 پارہ ہے، اس کی تفصیل پڑھ کے دیکھیں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایک میرا محبوب ہے جس کو میں نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ جی بولے نا ذرا، جس کو میں نے سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ سنی تو نبی پاک کا میلاد منائیں، لوگ پوچھے کہ ہم میلاد نہیں مناتے، تم کیوں مناتے ہو؟ تو ہم برملا کہتے ہیں ہمارے نبی زندہ ہیں۔ کس کس کا عقیدہ ہے؟ ٹھنڈے نہ بہو، کس کس کا عقیدہ ہے؟ سب کا عقیدہ ہے کہ حضور، بولیے حضور۔ اب میرا یہ سوال ہے بھائی ان لوگوں سے، توجہ فرمائیے گا، میں اس پوائنٹ پہ آ گیا ہوں، توجہ فرمائیے۔ میرا سوال ہے بھائی ان سے، آپ نے بھی کرنا ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ سوال کریں ان سے، بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی امت افضل نہیں، افضل ہے حضور کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت افضل نہیں، افضل ہے حضور کی امت۔ میرے نبی سب سے اعلیٰ، میرے نبی سب سے بالا۔ اس سے پوچھو نا وہ کلمہ تو نے نبی کا پڑھا، مسلمان کہلوایا ہی تو تب کہ جب تیرے سینے میں لا الہ الا اللہ کا پرچار بلند ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری زبان پر آیا۔ کوئی سوال تجھ سے کر لے، وجہ ہے، کوئی اگر تجھ سے پوچھ لے کہ بھائی بتا تیرے نبی زندہ ہیں یا معاذ اللہ نہیں زندہ، تو کیسا مسلمان ہے؟
اپنے آپ کو تو اعلیٰ کہہ رہا ہے اور نبی کو زندہ نہیں مان رہا. نہیں سمجھے بات؟ جی سمجھ آئی بات؟ اور تو میلاد پر پابندی لگا رہا ہے، تو حضور کے ذکر سے روک رہا ہے، اور تبلیغ کرنے والے، منبر پر بیٹھنے والے، تیرے پاس کیا جواز ہے اس بات کا؟ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہودی آ گیا، عیسائی آ گیا تیرے سامنے، یہودی نے کہہ دیا، عیسائی نے کہہ دیا کہ میرا نبی زندہ ہے، اور نبی کا کلمہ پڑھنے والے تیری زبان اتنی گوارا بھی نہ کی تو کہہ سکے کہ میرا نبی بھی زندہ ہے؟ نہیں یارو، نہیں سمجھے آپ؟ کس بات کا تجھے مان ہے؟ کس بات کا تجھ پر فخر ہے؟ میرے امام کی زبانی میں یہ جملے کہہ کے مائک چھوڑنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے. میرے امام نے بتایا، لوگوں سنو، زمیں ہو زماں ہو، مکی ہو مکاں ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. یہ حضور کا فرمان ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے یہ بات. فرماتے ہیں کہ حضور فرما رہے ہیں سب سے پہلے رب کا نور، رب کے نور سے محمد مصطفیٰ کا نور. اللہ یہ ہے تسی بول پاؤ. حضور کے نور سے لو، قلم، کرسی، حوران غلما، زمین، زماں، ہر چیز میرے امام فرماتے ہیں اگر بنی ہے تو نور مصطفیٰ کی خیرات کا صدقہ بنی ہے. یہ کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے لیے. حدیث نور جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور سے جس چیز کو پیدا کیا اس چیز کا ذکر تفصیل کے ساتھ اس حدیث پاک میں ہے. بلکہ اس حدیث پاک کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کریم کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، انبیاء کرام کو بھی جو تخلیق کیا گیا ہے وہ نور محمد کا صدقہ کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تبھی تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ. میرے خیال میں نے یہ جو نعت شریف چنی ہے نا، کوئی ہم میں سے ایسا بندہ نہیں جس کو یہ نہ آتی ہو. اور میں یہ سلام پیش کرنے لگا ہوں غیرت مند امام کو. اے امام، آپ نے جو سبق ہمیں دیا ہے نا، ہم نے وہ سبق یاد رکھا ہوا ہے. 25 صفر کو میرے امام کا وصال ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کا. اور آپ سے پوچھا گیا تھا جلدی سے کہ حضور دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا لے کر جا رہے ہیں؟ آپ بھی سنیے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں جانے والا چلا گیا، نہ پیسہ لے کے گیا، نہ گاڑی، نہ جائیداد، سب کچھ ادھر ہی چھوڑ گیا، کفن میں چلا گیا. میں کہتا ہوں میرے امام سے پوچھا گیا، امام دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا لے کر جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا ہم دنیا سے کوئی مال و دولت لے کر نہیں جا رہے، بلکہ دنیا سے جا رہے ہیں تو نبی پاک کی محبت ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اب کون کون ہے جو اعلیٰ حضرت کی اس بات کو یاد رکھے گا اور میرے ساتھ مل کے پڑھے گا؟ کوئی مشکل کلام نہیں ہے، سب کو آتا ہے. ایک دفعہ پوری مسجد گونجنی چاہیے. بچے آہستہ پڑھے، بڑوں کو ذرا پڑھنے دیں، پتہ چلے کہ یہ بھی جمعہ شریف پڑھنے کے لیے آتے ہیں. سب سے اولا ہو آواز آنی چاہیے، سب سے اولا
لاہو۔ سنیوں ملا شریف آنے والا ہے، اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنے محلوں کو سجاؤ، سنیوں اپنی دکانوں کو سجاؤ۔ کوئی پوچھے کہ کیا کر رہے ہو، اتنی لائٹنگ کر رہے ہو، چراغاں کر رہے ہو، مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، اتنا خرچ کیوں کر رہے ہو؟ اس کو بتا دینا کائنات کی دولت کیا چیز ہے، ہم کو اپنی جانیں بھی نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دیں گے۔ بخیلی نہیں کرنی جی، کی نہیں کرنی؟ بخیلی نہیں کرنی۔ او یار مہنگائی دا دور ہے، کی کریے نا، قسمہ دا سر کھاندی ہے مہنگائی، اسی مہنگائی نو کی کریے، نبی پاک دی آمد دی خوشی نہ کریے، او بولو نا۔ اور پھر اپنا رخ مدینہ شریف وال کری، جے گھاٹا پہ گیا تے میں شادی والیاں کدرے نہیں گیا، رزق حلال ہوئے تے مدینہ شریف وال منہ کر کے آکھی سونیا سرمایہ تھوڑے تے تہاڈا میلاد کرنے تے برکت بھی تسا عطا کرنی ہے، رب کعبہ دی قسم ہے اس تھوڑے کے رزق دی اندر برکت نہ ہوئے تے مینوں آ کے پھڑ لے جڑے انشاءاللہ برکتاں ہی برکتاں ہون گیا، مل کے کہنا سب سے اولا ہو۔ نانا مل کے پڑھے سب سے بالا ہو آپ۔ لو میں گل کر چلنا، ایک بندے نے مینوں سوال کیتا، کہندا کہ جناب مہنگائی دا دور ہے، تہاڈا گزارا کیویں ہوندا ہے، تسی کتھوں کھاندے ہو، اسی تے بڑے پریشان ہاں۔ میں کہ چلیا کدھر سویرے سویرے میرے نال آئی، اسی جدوں مدرسے جانے ہاں اپنے بچیاں نو کھڑا کرنے ہاں، خود بھی کھلونے ہاں، باوضو ہو کے اکھاں بند کر کے کہنے ہاں سونیا مہنگائی ہے، سونیا مشکل وقت ہے، لیکن یا رسول اللہ کھانے بھی تہاڈا، بولو نا نسا دین دیا تانوں، جے من لو گے تے مہربانی، نہ منو تے پھر بہتی مہربانی، کیونکہ زور تے ہے ہی کوئی نہیں۔ میں تانوں دسنا پیا کہ اوتھے بچیاں نو کھلار کی آپ بھی ہاتھ بن کے اکھاں بند کر کے مدینے شریف دا تصور کر کے بچے بھی کہنے نے تے میں بھی کہنا وا تے استاد بھی کہندے نے کون دیتا ہے دینے کو منہ۔ دیکھیا سواد آیا کہ نہیں؟ بچیاں نے پڑھے ہے، تسی پڑھو خدا دی قسم مشکلات ٹل جاندیاں نے۔ بولو اے کتھے جا کے پڑھو گے تے کتھے سنو گے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ۔ اصل دے وچ ساڈے حکمراناں نے ساڈی عوام نو روٹی پیچھے لا چھڑے ہے۔ میں تانوں دسن لگا انہاں نے روٹی پیچھے لا ہڑیا، مہنگائی کر دیتی، انہاں دی روٹی پوری نہ ہوئے ہور کچھ بھی نہ کرنے۔ کاش کہ میری ملت دے نوجوان پریشان نہ ہو، جیڑا وقت موبائل چ کمپیوٹر چ ضائع کردے نے نا، کدے 2 نفل پڑھ کے تے زہرا پاک دا صدقہ منگ کے تے کہن سونیا نبی پاک دے صحابہ دا مستقبل اینا روشن ہے، اینا روشن ہے، اینا روشن ہے کہ قیامت آ سکتی ہے، نبی پاک دے صحابہ دا ذکر کدے بھی نہیں ختم ہو سکتا۔ روشن مستقبل چاہیے تے کہنے کون دیتا ہے
اللہ کرے جیڑا پڑھے میرے سمیت اودیاں مشکلاں آسان ہون، اودیاں پریشانیاں آسان ہون۔ اللہ کریم ساڈے ملک پاکستان دے مہربانی فرما دے۔ کون دیتا ہے دینے کو، ہاتھ چک کے کہنا جے سنیو میرے کہندے نہیں نبی دا ذکر جے تے میرے امام دی زبان ہے، دینے والا ہے، دینے والا ہے۔ ادھروں بھی آواز آنی چاہیے، دینے والا۔ سرکار کی آمد، ہولی بولو، ہولی بولو، سرکار کی آمد۔ اللہ کرے جڑا اچھی بولے مدینے شریف ہو دی حاضری ہو جائے۔ سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، سونے کی آمد، میٹھے کی آمد۔ ذرا اونچی بولو، للکار کے بولو، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا ہے کہ اپنا تعلق حضور سے جوڑ لو، تمہاری معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، تمہارا کردار بھی درست ہو جائے گا، لوگ بھی سلام کریں گے، فرشتے بھی سلام کریں گے۔ صفحہ درست فرما لے اور سن دیا۔